دوستو یہ ویڈیو بڑی اہم ہے اور آگے شیئر کیجیے گا۔ عمران خان جو 5 مہینے سے پاکستان کی جیل میں موجود ہیں، ہر قسم کا ذہنی دباؤ اس پہ ڈالا جائے۔ اب تک جیل میں سروائیو کس طرح کرتا ہے، وہ کرتا کیا ہے کہ وہ سروائیو کر رہا ہے۔ میں پرسنلی آصف علی زرداری سے ملا ہوا ہوں، اس میں کیا ہنر ہے، کیا گڑ ہے کہ جس سے ملتا ہے اس کو اپنا یار بنا لیتا ہے۔ انہوں نے کیا چیز سیکھی ہے، میرے پاس ایک اطلاع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 5 مہینے سے اگر ایک شخص قید میں بند ہو، پابند سلاسل ہو، ہر قسم کا ذہنی دباؤ اس پہ ڈالا جائے، کیا وجہ ہے کہ وہ سروائیو کر رہا ہے اب تک۔ دوستو یہ ویڈیو بڑی اہم ہے اور اس کو ضرور سنیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا۔ عمران خان جو 5 مہینے سے پاکستان کی جیل میں موجود ہیں، مختلف مقدمات کا سامنا کر رہا ہے، وہ سروائیو کیسے کرتا ہے۔ میرے پاس ایک اطلاع ہے جس کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ عمران خان اب تک جیل میں سروائیو کس طرح کرتا ہے، وہ کرتا کیا ہے کہ وہ سروائیو کر رہا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ساری ویڈیو پہ لائکس کیے، بہت سارے میڈیٹیشن میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، میں دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیاں بہتر کرے، آپ کے حالات بہتر ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سوا کسی کے محتاج نہ کرو۔ میں ڈاکٹر معیز آج ایک اہم اطلاع کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو نیلسن منڈیلا، آپ نے سب نے نام سنا ہوگا، وہ 20 سال سے زیادہ جیل میں رہا اور اس نے اپنا جو مقصد تھا اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا۔ جو بیانیہ تھا اس کا کہ جی میں نے اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے گوروں سے۔ 20 سال جیل میں رہا، کیا چیز تھی اس کے پاس کہ وہ 20 سال تک ٹوٹا نہیں، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ ہمارے پاکستان میں بھی پولیٹیشنز ایسے ہیں، بے نظیر جیل میں رہی اور وہ ٹوٹی نہیں۔ آصف علی زرداری سب جانتے ہیں، میں پرسنلی آصف علی زرداری سے ملا ہوا ہوں، میں نے ایسی باکمال شخصیت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس میں کیا ہنر ہے، کیا گڑ ہے کہ جس سے ملتا ہے اس کو اپنا یار بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ ایک تو ان کی مسکراہٹ ہے۔ انہوں نے کیا چیز سیکھی ہے کہ جس کے بعد وہ پولیٹکس میں اس حد تک آگے آئیں کہ دیکھا جائے تو اس وقت چیمپئن ہے پولیٹکس کے۔ وہ یقیناً کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوگی کہ تبھی لوگ ان کو چاہتے ہیں، اور وہ واقعی ایسا شخص ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹا احسان اس پہ کر دیں، وہ ساری زندگی آپ کے احسان کو نہیں بھولے گا، احسان کو فراموش نہیں کرے گا۔ اس طرح پاکستان کے اندر بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی، ان میں سے اکثر جو ہے وہ ٹوٹ گئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی راہ فرار اختیار کی یا اپنا نظریہ یا اپنا جو بیانیہ تھا وہ بدل دیا۔ اطلاع یہ آئی ہے کہ جی عمران خان جیل میں رات 11 بجے ہم کیا کرتے ہیں، ہم پیر کو اور جمعرات کو رات 11 بجے مراقبہ کرتے ہیں آن لائن، یاد ہے آپ سب کو۔ عمران خان بھی کچھ کرتا ہے، وہ دیوار کے سامنے بیٹھتا ہے کرسی پر اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے کچھ اس طرح کرتا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ تقریر کر رہا ہو۔ جن لوگوں نے یہ بات بتائی ان کا کہنا ہے کہ وہ NLP اور اس قسم کی کوئی چیز کرتا ہے، مراقبہ، سلوا، ویژولائزیشن، امیجنیشن، آپ سب واقف ہیں ان چیزوں سے۔ دنیا میں اب اس کو ایک مان لیا گیا، ایک بہت بڑی حقیقت کہ انسانی ذہن اگر سوچ لے کہ یہ چیز ہو رہی ہے تو وہ خود بخود ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جسم اور ذہن کا ایک بڑا عجیب غریب تعلق ہے۔ ہمارے فوجی بھی اور ہمارے انٹیلیجنس کے لوگ جو پاکستان سے باہر پاکستان کی حفاظت کے لیے مختلف ملکوں میں انٹیلیجنس کے فرائض انجام دیتے ہیں، اگر وہ پکڑے جاتے ہیں اور ان پہ 3rd ڈگری ہوتا ہے، وہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ انسان کو جسمانی تکلیف دی جائے وہ ٹوٹتا کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ کہ تربیت، یہ ٹریننگ ایسی ہوتی ہے ہمارے فوجیوں کی اور ہمارے انٹیلیجنس لوگوں کی کہ وہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ ایک تو ڈیفینیٹلی حب وطن کی محبت اپنی جگہ، اللہ پہ ایمان اپنی جگہ، لیکن پھر بھی نہیں ٹوٹتے۔ ذہن اور جسم کا ایک بڑا عجیب و غریب ربط ہے۔ اس کو NLP میں کہتے ہیں نیسٹڈ لوپ بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک چینج ہو، اگر جسم چینج ہو تو ذہن چینج ہوتا ہے، اور اگر ذہن چینج ہو تو جسم پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کئی دن تک بھوکا رکھا جائے تو اب جسم اور ذہن کے درمیان جو رابطہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر جسم کہتا ہے میری بات مانو، تم بات بتا دو، مان لو بات، سرنڈر کر لو، کیونکہ میری اب زندگی کا سوال ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے پانی نہیں پیا۔ تو جسم اور ذہن کا یہ بڑا عجیب و غریب رشتہ ہے۔ اب مثال دوں میں آپ کو، اگر آپ کی ناک دونوں نتھے بند ہو، زکام ہو، نزلہ ہو، تو آپ چڑچڑاپن ہوگا، آپ کو غصہ آئے گا، آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی۔ اس طرح معدے میں کوئی خرابی ہو تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اپسیٹ رہے گا۔ وجہ یہ کہ جسم اور ذہن کا ایک تعلق ہے۔ تو ایک تو ٹارچر ہوتا ہے جسمانی۔ اچھا، آج کے دور میں یہ مار پیٹ نہیں کی جاتی، باہر ملکوں میں کسی کو مارتا نہیں، مگر اس کو
ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر عجیب و غریب تشدد دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو سونے نہیں دیا جائے, بڑی بڑی سرچ لائٹیں آپ کے جیل کے اندر اور جیل خانے میں, اور آپ سو نہ سکے. چند دن تک جب آپ نہیں سو سکتے کہ ایونچولی آپ اپنے مائنڈ کا کنٹرول لوز کرتے ہیں اور آپ ان کی بات مان لیتے ہیں جس مقصد کے لیے آپ کو بند کیا گیا. یا پھر ایک آواز مسلسل سنائی دیتی ہے 24 گھنٹے, آپ سو نہیں سکتے. یہ جسمانی طریقے سے آپ کے ذہن کو کمزور کیا جاتا ہے. ذہن کا دباؤ کیا ہوتا ہے جی؟ باہر ملکوں میں آپ نے اکثر سنا ہوگا, یہ جو گینگسٹرز ہیں یا جو مافیا ہے, خاص کر جو نارکوٹکس کی مافیا ہے برازیل میں اور پیرو میں اور ملکوں میں, وہ کیا کرتی ہے جی؟ آپ کے بچوں کو اٹھا لیں گے, آپ کے بچوں کو مار دیں گے. یہ ذہنی دباؤ ہوتا ہے. تو شکر ہے کہ ہمارے ملک میں یہ اب تک نہیں ہے, جس طرح باہر ملکوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے, چند ممالک میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو عمران خان دیوار کے سامنے اگر کر رہے, جو اطلاع میرے پاس آئی ہے, وہ ڈیفینیٹلی NLP اور ویژولائزیشن اور امیجنیشن کو یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں دیوار کے سامنے بیٹھ کے تصور کروں کہ میرے سامنے ایک بہت بڑا مجمع ہے, لاکھوں کا مجمع ہے, اور میں تقریر کر رہا ہوں, تو میرا ذہن اس کو حقیقت سمجھے گا. جب حقیقت سمجھے گا تو وہ ہمت, طاقت, قوت جسم میں خود بخود آ جائے گی, جس سے انسان مشکلات کا مقابلہ کر سکے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم زندگی میں کسی چیز کو فیس کرتے ہیں تو ہم اس سچویشن کو حقیقت مان لیتے ہیں. دیکھیں, ویسے تو دنیا جیل ہے نا. جو خاتون گھر میں رہتی ہے صبح سے شام تک, وہ بھی وقتی طور پہ جیل ہی ہے نا. بچہ اسکول میں جاتا ہے صبح سے لے کر دوپہر تک یا شام تک, وہ بھی جیل ہے. ایک شخص دفتر میں کام کرتا ہے, وہ بھی پھنسا ہوا ہے, جیل ہی ہے. اور لارجر پرسپیکٹو میں دیکھا ہے تو دنیا جیل ہے, موت رہائی ہے اس جیل سے. تو ہر شخص جیل میں. اب جب کوئی زندگی میں پریشانی, مشکل آتی ہے, چاہے وہ جسمانی ہو, ذہنی ہو, اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا مقابلہ ایسے کرتے ہیں کہ آپ اپنے ذہن میں یہ تصور بٹھاتے ہیں کہ یہ گزر جائے گی اور یہ اس کے بعد میری زندگی ایسی ہوگی. تو آنے والے وقت کے, چاہے وہ حقیقت پہ مبنی نہ ہو, آنے والے وقت کے حوالے سے ایک تصور ذہن میں قائم کیا جائے اور ایک خاص طریقے سے اپنی برین فریکوینسی کو لوور کیا جائے, جو مراقبے میں سکھایا جاتا ہے. مختلف قسم کی ٹیکنیکس ہے, NLP ہے, سلوا ہے, 4 ڈائمینشن, سب کچھ ہے. اس کے بعد آپ کا ذہن اس امیج کو, اس نقلی امیج کو اصلی تصور کرتا ہے. اس کی بہت اچھی مثال دوں آپ کو. آپ آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپ کی فیوریٹ پسندیدہ ڈش آپ کے سامنے ہے, بالکل سامنے آپ کے. اس کی خوشبو آپ کی ناک میں آ رہی ہے, گرم گرم نان ہے, اس کی خوشبو آ رہی ہے, اور وہ سالن یا جو بھی کھانے کی چیز ہے اس کا رنگ کیسا ہے, اس ذائقے کو یاد کریں تو یقین کیجئے آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا. جبکہ حقیقت میں وہ چیز آپ کے سامنے موجود نہیں ہے, مگر آپ کے برین کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اسی طرح شاید عمران خان جیل میں تصور کرتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہے, میں تقریر کر رہا ہوں, اس تقریر میں اس کو یقین ہو جاتا ہے, یعنی نیورولوجی اور فزیولوجی سائبرنیٹک لوپ میں کنیکٹڈ ہے. تو نیورولوجی بلیو کر لے کہ ہاں واقعی لاکھوں کا مجمع ہے, میں تقریر کر رہا ہوں, تو جسم پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی جسمانی تشدد, تکلیف کو وہ برداشت کر پاتا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جیل. جو پرانے زمانوں میں جیل ہوتی تھی, زندان جسے کہتے تھے, وہ تو اتنی بری ہوتی تھی کہ گڑھے میں آپ کو ڈال دیا جاتا تھا, ایک کنویں ٹائپ کی چیز میں آپ کو ڈال دیا جاتا تھا, وہیں آپ کی نجاست ہوتی تھی, وہیں چوہے مکوڑے ہر چیز وہیں ہوتی تھی. اور کیسے کیسے لوگوں نے, خاص کر دین والوں نے, مسلمانوں نے مصیبتیں برداشت کی انہوں نے, اور پھر بھی اپنے مقصد پہ کامیاب رہے. یہ ایمان کی قوت تھی اس دور کے مسلمانوں میں حق کے لیے. تو دوستو, اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, سمجھیے کہ آپ کی زندگی میں بھی پریشانی, میری زندگی میں پریشانی آتی ہے, آپ کی بھی آتی ہوگی. ابھی چند دن پہلے مجھے ایک ای میل محسوس ہوئی کہ میں بڑی مشکل دور سے گزر رہی ہوں, میں کیا کروں. ہر دور, ہر مشکل دور, اچھا دور, دونوں گزر جاتے ہیں. نہ خوشیاں رہتی ہیں نہ تکلیف کے دن رہتے. اب دیکھنا یہ کہ پریشانی میں, تکلیف میں آپ اپنے ذہن کا کنٹرول لوز کرتے ہیں یا آپ اپنے ذہن میں آنے والے وقت کے لیے ایک تصور قائم کرتے ہیں جو کامیابی کا ہو, جو سہولت کا ہو, جو آسانی کا ہو. تو پھر یہ برا وقت گزر سکتا ہے, جسم میں اتنی طاقت پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ وہ کام کر سکیں جس سے آپ مشکل سے نکل جائیں. ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یاد رہے, منڈے اور تھرسڈے رات 11 بجے ہم مراقبہ کریں گے اور کوئی اور بھی کچھ کر رہا ہوگا. بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.